السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس سنن الترمذی۔ الحمد للہ کما حمدہ الاولون والآخرون، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، وعلى آلہ واصحابہ وسائر اتباعہ الی یوم یبعثون، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہیت ما یستنجى به۔ حدثنا حناد حدثنا حفص بن غیاث عن داود بن ابی ہند عن الشعبی عن علقمہ عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس سے استنجا کرنا مکروہ ہے، منع ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ جب کراہت مطلق بولے جاتے ہیں تو تحریمی مراد ہوتی ہے۔ یہ سند حضرت عامر شعبی سے ہوتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہے۔ حدیث مرفوع ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گوبر سے، لید سے، روس اور ہڈی سے، عظم، عظام استنجا نہ کرو۔ یہ منع اس وقت فرمایا جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیبین کے جناتوں کو تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے، جنات نے یہ درخواست کی کہ حضور، آپ کی امت یہ ہڈیوں سے استنجا کرتی ہے، تو گوبر سے استنجا کرتی ہے، تو یہ ہماری خوراک ہے، تو ہمیں اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے منع فرما دیا۔ اور حدیث پاک میں ایک وجہ اس کی بتائی، وجہ منع، فرمایا فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ۔ اخوان کا بیان ہے من الجن، من بیانیہ ہے، اور اخوان سے اشارہ ہے کہ جنات بھی مسلمان اور مومن ہوتے ہیں، تمہارے بھائی۔ جنات کی یہ خوراک ہے، اس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ جنات کھاتے پیتے ہیں۔ وجہ منع ایک یہ بتاتی، لہٰذا جب تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک سے استنجا منع ہے تو تمہاری اپنی خوراک سے بدرجہ اولا منع ہے۔ لہٰذا روٹی سے استنجا نہ کرو، آٹے سے استنجا نہ کرو، بلکہ بعض مالکیہ نے تو کہا کہ پانی سے بھی استنجا نہ کرو، کہ وہ تمہارے پینے کی چیز ہے۔ لیکن وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، مصطفیٰ کریم نے اس کو مختص کر دیا۔ فَإِنَّهُ میں ہو ضمیر کا مرجع ہو تو واحد ہے، مذکر ہے، اور چیزیں تو دو مذکور ہیں، تو مذکور کی تعبیر سے کہ یہ مذکورہ چیز روس اور عظام۔ بعض نسخوں میں فَإِنَّهَا مؤنث ضمیر ہے، مرجع ہے عظام، قریب یہی ہے،
روس اس کے تابع ہے۔ کہ عظام یہ جناتوں کی خوراک ہے اور روس ان کے جانوروں کی خوراک ہے، اس لیے تابع کر دیا۔ یا مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ جب جنات ہڈی پاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس پر گوشت آ جاتا ہے، اور گوبر جب پاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وہ جس دانے سے گوبر بنا ہے وہ دانہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو وہ جنات کی بھی خوراک ہو سکتی ہے کہ دانے کی جہت سے، گوشت کی جہت سے۔ دوسری وجہ منع فقہا نے لکھا ہے کہ روس تو یہ نجاست ہے، فَإِنَّهُ رِجْسٌ، تو نجاست سے طہارت کیسے ہوگی؟ اور ہڈی میں چکناہٹ ہوتی ہے، پیشاب کو جذب ہی نہیں کرتا، تو اسے طہارت نہیں ہوگی۔ اور پھر ہڈی کے استعمال سے اذیت کا بھی، نقصان کا بھی خدشہ ہے۔ تو اسی طریقے سے محترم چیزوں سے بھی استنجا کرنا یہ منع ہے، جیسے کاغذ وغیرہ سے استنجا کرنا یہ منع ہے، کہ یہ بھی ایک محترم چیز ہے۔ جیسے کپڑے سے، ریشم کے کپڑے سے استنجا کرنا یہ منع ہے، یہ محترم چیز ہے۔ لیکن رہا ٹیشو سے استنجا کرنا، تو گو کہ بعض محتاطین نے اسے منع کیا ہے، مگر اصل یہ ہے کہ یہ منع نہیں ہے، کیونکہ ٹیشو کی وضع ہی اس کے لیے ہے۔ بعض روایتوں میں گوبر اور ہڈی کے علاوہ کوئلے کا بھی ذکر ہے، کہ کوئلہ بھی یہ جناتوں کی خوراک ہے۔ تو منع کی ایک وجہ تو حدیث پاک میں صراحتاً موجود ہے، فَإِنَّهُ زَادُ إِخْوَانِكُم مِّنَ الْجِنِّ، تو رزق کے احترام میں منع ہے۔ دوسری وجہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا نجاست ہے، کہ روس یہ نجاست ہے۔ تیسری یہ چکناہٹ کہ ہڈی یہ سب پیشاب کو جذب ہی نہیں کرتے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، سلمان فارسی، جابر بن عبداللہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی مروی ہے۔ یہ احادیث کا ذکر ضمناً ہوا، صراحتاً جو ذکر ہوا وہ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ نے، یعنی داؤد بن ابی الہند کے تلامذہ میں سے، جیسے حفص بن غیاث ہیں ایسے اسماعیل بن ابراہیم وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، لیکن یوں کہ روایت کیا عن الشعبی عن علقمہ عن عبداللہ انہ کان مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجن، حدیث کو مکمل لمبی پورا ذکر کیا ہے۔ پھر شعبی نے کہا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، یعنی ارسالاً ذکر کیا ہے، قال الشعبی، حضور نے فرمایا لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من الجن۔ ترمذی فرماتے ہیں اسماعیل بن ابراہیم کی روایت یہ حفص بن غیاث کی روایت سے اصح ہے،
اور دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسماعیل بن ابراہیم کی روایت مرسل و منقطع ہے، اور حفص بن غیاث کی روایت مسند ہے، متصل ہے۔ تو اصح تو وہ ہونا چاہیے، تو یہ اصح کیسے ہوگی؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ داؤد بن ابی ہند کے اکثر تلامذہ نے جو روایت کی ہے وہ ارسالن روایت کی ہے، اس لیے سب کا اتفاق یہ ہے، اس لیے اصح۔ اور وہ حفص بن غیاث وہ منفرد ہیں اتصالن روایت کرنے میں، اس لیے اس کو اصح کہا۔ اور جب یہ اصح ہے تو اس کو صراحتاً ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کی یہ وجہ وہ ہے کہ وہ روایت حفص بن غیاث کی متصل ہے اور یہ منقطع ہے، اور متصل کو اہمیت و فوقیت حاصل ہے، اس لیے اس کو صراحتاً ذکر کیا اور اسے ضمناً ذکر کیا۔ اور اس حدیث پر عمل علماء کے یہاں، اور عمل علماء سے بھی انقطاع پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ قوت اس کو ہو جاتی ہے۔ وہ فی الباب عن جابر و ابن عمر، یہ تکرار ہو گئی ہے، وہ آگے فی الباب بیان کر چکے ہیں، وہاں جابر و ابن عمر کے علاوہ ابو ہریرہ اور سلمان فارسی کا بھی ذکر ہے۔ باب الاستنجا بالماء، پانی سے استنجا کرنا، چاہے وہ استنجا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، خاص طور سے جب مخرج سے تجاوز کر جائے تب تو پانی کا استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس میں وہ بعض مالکیہ کا رد بھی ہے جنہوں نے کہا کہ پانی مطعومات سے ہے، لہٰذا اس کو استنجے میں استعمال کرنا درست نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، استنجا بالماء۔ اور اس سلسلے میں ڈھیلے سے استنجا کرنا، دوسرے نمبر پر پانی سے استنجا کرنا، تیسرے نمبر پر دونوں سے استنجا کرنا، اور یہی تیسرا طریقہ سب سے افضل ہے۔ اہل قباء کی جو فضیلت میں آیت نازل ہوئی وہ اسی لیے کہ یہ دونوں کو جمع کرتے تھے، پہلے ڈھیلا پھر پانی۔ آج کل ڈھیلا کے بجائے ٹیشو رہتا ہے، ٹیشو استعمال کرو پھر پانی، تو اس سے تخفیف ہو جاتی ہے نجاست میں۔ باب الاستنجاء بالماء، حدثنا قتيبة محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت مرنا أزواجكن، امر امر مر، تم لوگ اپنے شوہروں کو حکم دے دو کہ ان یستطیبوا بالماء، کہ وہ پانی سے استنجا کریں۔ مجھے ان سے حیا آتی ہے کہ میں خود بتاؤں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعلہ، ایسے ہی کرتے تھے، پانی کو استعمال فرماتے تھے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس باب میں حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، انس بن مالک، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایات ہیں، مگر صدیقہ کی روایت صراحتاً ذکر کرنے کی وجہ دفع دخل مقدر۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور اس پر اہل علم کا عمل ہے، عمل علماء سے بھی روایت کو قوت ملتی ہے۔ یہ علماء استنجا پانی سے کرنے کو اختیار کرتے ہیں، اگرچہ استنجا ڈھیلے اور پتھر سے بھی کفایت کرے گا، لیکن اس سے افضل اگر ایک پر انحصار کرنا تو پانی، کہ پتھر اور ڈھیلے سے تخفیف ہوتی ہے اور پانی سے ازالہ ہو جاتا ہے پورا۔ فَإِنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الِاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ، علماء نے پانی سے استنجا کو مستحب قرار دیا، اور ان کی رائے میں یہ افضل ہے
یہی قول سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہوے سب کا ہے۔ اور پانی اور ڈھیلے دونوں کو جمع کر دو، یہ اس سے افضل ہے۔ باب ما جاء ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد الحاجہ ابعد فی المذہب۔ یہ باب اس سلسلے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کا ارادہ فرماتے، چاہے وہ چھوٹا استنجا ہو یا بڑا، تو ابعد فی المذہب، مذہب میں میم مصدری ہے، تو جانے میں دور کر دیتے، یعنی دور چلے جاتے، یہاں تک کہ بندہ دکھائی نہ دے، تاکہ ستر ہو جائے۔ اور میم ظرفی بھی ہو سکتا ہے، یعنی قضاء حاجت کی جگہ جو ہے اس کو دور کرتے تھے، کتنا دور؟ حتی لا یرا، دیکھا نہ جا سکے، پردہ ہو جائے۔ لیکن مقصود ہے پردہ، اس میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو ہر جگہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں، یہ بے حیائی ہے۔ میدان میں جاتے ہو تو دور جاؤ، ورنہ بیت الخلاء اگر بنا ہوا ہے تو دور جانے کی کوئی ضرورت نہیں، پردہ تو گھر ہی میں ہو گیا۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک سفر میں تھے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، فأبعد فی المذہب، تو جانے میں بہت دور کیا، یا قضاء حاجت کی جگہ کو بہت دور کر دیا، یہاں تک کہ دکھائی نہ دے۔ اور جو راوی ابو سلمہ ہیں، ان کا نام بتایا ہے بعض محدثین نے کہ عبداللہ ان کا نام تھا، عبداللہ ابو سلمہ۔ اس باب میں حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد اور ابو قتادہ انصاری، جابر بن عبداللہ، یحییٰ بن عبید اپنے والد سے وہ روایت کرتا ہے، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ بن عباس، بلال بن حارث مزنی، ان سب سے روایات ہیں۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی فرماتے ہیں دفع دخل مقدر کے طور پر کہ جو روایت مغیرہ بن شعبہ کی ہے یہ حسن صحیح ہے، اسی لیے صراحتاً ہم نے اس کو ذکر کیا ہے، باقی اور روایات کو ضمناً ذکر کیا ہے۔ اور مروی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہ کان یرتاد لبولہ، یرتاد باب افتعال سے، مکاناً کما یرتاد منزلاً، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے لیے نرم جگہ کا انتخاب فرماتے تاکہ پیشاب کی چھینٹ نہ آئے، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ وہ بلم وغیرہ لیے رہتے تھے، تو کبھی استنجے کی ضرورت پڑتی تو اس سے زمین کو نرم کر دیتے تاکہ پیشاب کی چھینٹ نہ اڑے۔ کما یرتاد منزلاً، جیسے کہ وہ نرم جگہ اپنے قیام کے لیے اختیار فرماتے تھے، ایسے ہی اپنے استنجا کے لیے، پیشاب کے لیے بھی نرم جگہ کو استعمال کرتے تھے۔ لیکن اگر جگہ ایسی ہے کہ پیالی بنی ہوئی، جیسے استنجا خانے وغیرہ بنے رہتے ہیں، تو اس میں چھینٹا اوپر آنے کا ڈر ہی نہیں ہے،
تو وہ اگرچہ نرم نہیں ہے، وہ پتھر کا بنا ہوا ہے، تو کوئی مذائقہ نہیں، مقصد تھا چھینٹ نہ آئے۔ دیکھیے ابو سلمہ جو راوی گزرے ہیں ان کا نام خود ترمذی فرماتے ہیں، ان کا نام عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف الزہری ہے۔ ترمذی کی یہ خصوصیت ہے کہ راویوں پر بھی اجمالاً کلام کرتے ہیں، حدیث کی صحت و حسن پر بھی کلام کرتے ہیں، استنباط مسائل کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری خوبیاں اختلاف مذاہب کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، یہ ساری خوبیاں امام ترمذی کی اس جامع میں ہیں، اس لیے اس کی اہمیت ہے بہت زیادہ۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔